بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع نہایت اہم ہے کیونکہ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک جاتے جاتے اپنے ساتھ بہت سی برکتیں اور رحمتیں لے جائے گا، تو ہر مسلمان رمضان المبارک کے آخر میں ایک کام ضرور کرتا ہے جسے کہتے ہیں الوداعی دعا، یعنی رمضان المبارک کو وداع کرنا یا رخصت کرنا۔ ناظرین، ابھی آپ جان پائیں گے کہ کیسے الوداع ماہ رمضان کریں، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ اب آج کے مضمون پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آخرکار الوداعی گھڑیاں آ پہنچی، گنتی کے چند گھنٹے باقی ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، لہذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندو کے بارے میں آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل سے ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ناظرین، محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب، تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر۔ تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ میں اپنا حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں، حساب کی کمی پیشی کو تو خوب جانتا ہے۔ یا رب، ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم، اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے؟ قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی ہیں؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے؟ والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے آرام کا خیال رکھا ہے؟ دکھی انسانوں کی غم خواری اور ہمدردی کی ہے؟ بیماروں کی تیمارداری کی ہے؟ گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی ہے یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھایا ہے؟ اور جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ حق تلفی تو نہیں کی؟ مشکلات و مسائب پر صبر و تحمل سے کام لیا ہے؟ سلام میں پہل کی ہے؟ ہر ایک کو مسکرا کر ملے ہیں؟ کیا روزے کے مقصد تقوی کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ناظرین، یہ ہے الوداع رمضان، اور اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو صرف چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ناظرین محترم، آخری عشرے کی کچھ راتیں باقی ہیں، ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، تراویح، تہجد وغیرہ میں گزاریں، حتی الوسیع طویل قیام کریں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کریں اور ذکر و اذکار کریں، رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ اب تو یہ ماہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن اگلے سال کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کریں۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔
رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرہ کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی میرے ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے، فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے، اگر استطاعت ہو اور اللہ کی توفیق مل جائے تو رمضان المبارک میں عمرے کے لیے ضرور حاضری دیں۔ ناظرین، ماہ رمضان سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اور اس صدقہ کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا۔ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اہل و عیال، رشتہ داروں، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دیگر کاموں مثلا مساجد کی تعمیر و ترقی، مسافر خانوں کے قیام و بہتری، کنووں کی کھدائی اور پینے کے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض شمار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے الوداعی ماہ رمضان کی دعائیں اور نیتیں۔ آپ ایک بار پھر ویڈیو دیکھیں یا سنیں تاکہ اچھے سے سبق یاد ہو جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔